ہر وقت وہ لوگ آگے بڑھ گئے جنہوں نے علم سے محبت کی، اپنے نسل کو بہتر تربیت دی، وہ آگے بڑھے۔ ہم تو اس دنیا کی نقشے میں کسی پسماندہ سماج میں رہ رہے ہیں، اس کی ذمہ داری بار بار ہم کہہ رہے ہیں کہ مساوات نہیں۔ ہم یہ بات جسارت کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ استحصال ہوئی، جبر ہوئی ہے۔ کہیں اس ملک کے ڈھانچے میں ہمیں اس کرسی پہ نہیں بٹھایا گیا، بلکہ وہ دیکھنا بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ہم چار باتیں اپنی حق کے لیے کہیں۔ تصور یہی ہے اسلام آباد میں کہ بلوچستان کے لوگ ان پڑھ ہیں، بے تعلیم ہیں، خواندگی نہیں ہے۔ پھر یہی سوال ہوتی ہے کہ صرف لاہور میں 100 یونیورسٹیاں بنی اور پورے بلوچستان میں 9 یونیورسٹی۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن 18ویں ترمیم کے بعد آئین میں بہت سے چیزیں پروٹیکٹ ہیں کہ یہ تمام ڈپارٹمنٹ ایجوکیشن، ہیلتھ، ان کو ڈی سینٹرلائز کر کے صوبوں کے حوالے کیے جائیں، لیکن کچھ لوگ تو آئین کو مانتے نہیں، طاقتور ہیں، بڑے ہیں، اپنی مرضی پہ آئین کو تشریح کرتے ہیں۔ ہم نے تو کبھی اس آئین کی غلط تشریح نہیں کی، ہمیشہ آئین کو اس ملک کی بہتری کی خاطر جہاں وہ شق آتے ہیں، آرٹیکل آتے ہیں، سب سیکشن آتے ہیں، تو ہم نے اس کی تشریح کی۔ ہم نے کہا اس آئین کے فریم میں رہتے ہوئے ہماری حق دیے جائیں۔ میڈم چیئرپرسن، افسوس کا مقام ہے کہ آج 70 سال کے بعد نصیر آباد کے بڑے زرخیز زمین پہ ہم ایک یونیورسٹی کی مطالبہ کریں، بہت دکھ کی بات ہے، اور ان لوگوں کے لیے شرم کی بات مجھے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی، یہ زیادتیاں بند ہونی چاہیے۔ یہ نوآبادیاتی طرز حکمرانی بند کریں، وہ اپنی یہ انداز حکمرانی بند کریں، ہمارے ساتھ مل بیٹھ کے مساوات اور انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں۔ میں ترکی میں گیا پچھلے ادوار میں، جب میں ایگریکلچر منسٹر تھا۔ ہم وہاں ایگریکلچر یونیورسٹی پہ گیا، ہماری سرکاری دورے تھے، وہاں ڈسکشن ہماری ہوئی۔ آج چیئرپرسن مجھے وہ الفاظ یاد ہیں اس وائس چانسلر کی کہ ترکی میں ہمارے ہر ڈسٹرکٹ میں ہر شعبے کی یونیورسٹی قائم، اس لیے وہ آگے بڑھ۔ کیا خاران کے عوام کو حق حاصل نہیں پڑھنے کی؟ نصیر آباد کے عوام کو یہ حق حاصل نہیں ہے؟ ہمارے پاس تو اتنے فنڈ ہی بھی نہیں ہیں۔ ہر یونیورسٹی 7 سے 8-10 ارب پہ بنتا ہے۔ ان کو روک کے اس لیے احساس محرومیاں پیدا ہوتی ہیں، انسرجنسی ہوتی ہے، انسرجنسی کے لیے پھر کروڑوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ نواب اکبر خان کا مسئلہ 12 کروڑ سے شروع ہوا، وہ صرف اپنی رائلٹی مانگ رہے تھے 12 کروڑ زمینوں کی، تو مشرف نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے، ہم سڑک پر۔ مسئلہ حالات خراب ہوئے، اس نیچ پہ پہنچ گئے کہ ابھی لائن آرڈر کے سچویشن پہ کروڑوں روپے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی اربوں اور کروڑوں روپے بجائے کہ لائن آرڈر پہ آپ خرچ کریں، ان پیسوں کو تعلیم پہ خرچ کریں، تاکہ یہاں ڈاکٹر پیدا ہوں، انجینئر پیدا ہوں، بیرسٹر پیدا ہوں، قانون پیدا ہوں، اور عقل اور شعور کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے وہ بات کریں۔ آپ تو ہمیں چھوڑتے نہیں، دھکا دینا جانتے ہیں، آپ تھپڑ مارنا جانتے ہیں، بندوق کی نوک سے ہمیں خاموش کرنا جانتے ہیں۔ کبھی محبت سے ہمیں بات کی، ہمیں سنایا، ہمیں سنیں،
اپنے کان کھول کے ہمیں سنیں، ہماری آواز کو سنیں. ہم وہاں سے جیت کے آتے ہیں، یہاں جائز آئینی مطالبہ کر رہے ہیں. اس جدید دور میں آج ہم کھاران اور نصیر آباد کی یونیورسٹی کی بات کریں. کیوں ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ اس صوبے کے ساتھ کیوں اتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتیاں بند کی جائیں. میں اپنے ڈسٹرکٹ کے حوالے سے جو مکران یونیورسٹی ہم نے قائم کیا، چیئرپرسن، اس کو اس حد تک ہم نے ٹائم دی، وقت دی، ایک اچھا نام دیا. غلط بندے کو وہاں جا کے ہمارے اوپر تھوپا گیا، مالک ترین، جو بلوچستان یونیورسٹی کے اسکینڈل میں شامل تھا، یہاں سے اس کو نکالا گیا. لولائی کے یونیورسٹی کے اس کی اسی عادتیں تھیں، جہاں سے 5 مہینے وہ ٹھہر نہیں سکا، اس کو وہاں سے بھی نکالا گیا. ابھی وہاں ہم نے 2-4 پیسے یہاں بلوچستان گورنمنٹ سے لیے ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ابھی تک ہمیں 1 ٹکا پیسہ بھی نہیں دیا ہے. 40 کروڑ روپے ہم لے کے وہاں گئے سیڈ منی کے طور پہ کہ ہمارا صحیح طریقے سے یونیورسٹی چلے. ابھی یہ ہر 10 دن کے بعد 10-15 لاکھ روپے نکال رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے، اور ہماری یونیورسٹی کو برباد کر رہا ہے. زور آج آپ ریفرنڈم کریں، 10 لاکھ کی آبادی ہے پنجگور کی، آج ریفرنڈم کریں، ایک بندہ اس کے حق میں نہیں ہے. اگر ہماری تعلیمی اداروں کو اسے برباد کرنا چاہتے ہیں، کریں، بند کریں، پورے بلوچستان کی تعلیمی اداروں کو بند کریں. یہاں پھر وہ لوگ پیدا نہیں ہوں گے جو امن کی بات کریں. پھر آپ اپنے جتنی دولت لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ خرچ کریں. اب بھی ہمارے علاقے میں تھوڑے اس سے ہٹ کے میں اگر 2-4 باتیں کروں مرد و شماری کے حوالے سے، ہمارا بال گتر سے لے کر اواران تک 80 کلومیٹر کے رینج پہ، وہاں تو اپسی بھی جا نہیں سکتا لوگو ایریا ہے. مرد و شماری کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے چیزیں جو ہماری جائز مطالبہ ہیں، قرارداد ہیں، 70 سے لے کر آج تک بوریوں میں بری ہوئی قرارداد پڑی ہوئی، ہزاروں کے حساب سے قرارداد پڑی ہوئی. ہماری قرارداد کو اہمیت نہیں دے رہے. اس کاغذ کے ٹکڑے کی بات نہیں ہے جو ہم بولی بول رہے ہیں، بات اس سوسائٹی اور سماج میں جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے، مینڈیٹ دیے، ہم اس مینڈیٹ کے حوالے سے یہاں آئے ہیں. ہماری مینڈیٹ کی تذلیل کی جا رہی ہے. ہمیں انسان نہیں سمجھ رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں پارلیمانی سیاست کریں اور اس فریم ورک میں رہتے ہوئے ہم صحیح طریقے سے اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت یہاں نہیں، آپ نکلو یہاں سے، آپ کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمیں اتنا دکھا نہیں دیں، ہمیں اتنا دیوار پہ نہیں لگائیں. اسلام آباد والوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں انسان سمجھ کے، اور اس سرزمین کے ہم وارث ہیں. تاریخ کو آپ بدل نہیں سکتے ہیں، تاریخ کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں آپ. اس سرزمین کے حقیقی ہم وارث ہیں. جب دنیا رہتی، دنیا رہے گی، بلوچستان کے عوام یہاں رہیں گے. لیکن ہم چاہتے یہی ہیں کہ بلوچستان کے عوام کی ایجوکیشن، بلوچستان کے عوام کی ہیلتھ، بلوچستان کے عوام کی ایگریکلچر، بلوچستان کے عوام کی کمیونیکیشن، جو ہماری حق بنتی ہے وہ آپ کو دینا ہوگا. وقت بہت گزر گیا، اس پول کے نیچے پانی بہت گزر گئے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں یونیورسٹی دی جائے. ہم امریکہ سے ڈیمانڈ کریں، رشیا سے ڈیمانڈ کریں، انڈیا سے ڈیمانڈ کریں، افغانستان سے ڈیمانڈ کریں، کس سے ڈیمانڈ کریں؟ اس ملک پہ رام کیا جائے. ہماری اکانومی کو دیکھیں. ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے 40 سال سے جنگ زدہ افغانستان $1 70 روپے کا ہے، اور $1 پاکستان میں 300 روپے کا ہے. اور آگے چل کے یہی افغانستان دیکھیں، ہم لون لینے کے لیے افغانستان جاتے ہیں. اگر یہی ہمارا حال رہا، یہی ناانصافیاں رہی. اس لیے انصاف کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم جب نیک نیتی کے ساتھ بولتے ہیں، عاجزی کے ساتھ بولتے ہیں، اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اس کی تقدس کے حوالے سے بولتے ہیں،
कम से कम हमारी बात सुन के हमारे मसलों को हल किया जाए। हम पूरे दुनिया नहीं मांग रहे हैं। अगर पंजाब में सोना उगलता है उनको मुबारक हो। मेरी सरजमीन के झोंपड़ियों पे राम करके हम पढ़ना चाहते हैं, हम लिखना चाहते हैं, हम सीखना चाहते हैं। इन पे झोंपड़ियों पे राम करें। हमारी भी ख्वाहिश है कि एक झोंपड़ी के माँ की भी ख्वाहिश है कि उसके बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ये हक को आप 70 साल से छीन रहे हैं, मज़ीद छीनने की कोशिश न करें। लिहाजा मैं अपने पार्टी की जानिब से बैसियत BNP अवामी की मरकज़ी सेक्रेटरी सदर तो इसकी हिमायत करता हूँ। तो जो इसकी तरीक़ेकार है उस तरीक़ेकार पे चलते हुए हमारी सपोर्ट आपको रहेगी इंशाअल्लाह।